کامران خان، آپ بتائیے گا کہ ان ترامیم کی نوعیت کیا ہے اور اس سے ریاستی نظام میں کون سی ایسی میجر تبدیلیاں ہیں جو آ سکتی ہیں، اور اگر ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو کیا ضرورت محسوس کی گئی تھی 28ویں ترمیم کی؟ جی دیکھیے، جب 27ویں ترمیم منظور کی گئی تھی تو جوڈیشری میں اور انتظامی ڈھانچے میں، لیجسلیچر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی تھیں. خاص طور پر عدلیہ میں بہت زیادہ اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی گئی تھیں، لیکن اس میں جب کچھ ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کمی رہ گئی تھی تو اسی وقت کہا جا رہا تھا کہ اب 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی آئے گی، اس کو حصہ بنایا جائے گا اور جو اصلاحات اس سے جڑی ہوئی ہیں اور جو نئی اصلاحات ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا، اس کے لیے ترمیم کی جائے گی. تو یہ 28ویں آئینی ترمیم میں اب یہی ہے، جیسے کہ نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت عرصے سے یہ والا معاملہ جو تھا یہ ہوتا تھا کہ مزید صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے تاکہ جو انتظامی امور ہیں ان میں بہتری آ سکے. تو اس حوالے سے ایک جو پہلی ہرڈل تھی وہ یہ تھی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صوبے کی تقسیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی، نیا صوبہ نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلقہ صوبہ جو ہے کی صوبائی اسمبلی قرارداد منظور نہ کرے. تو اس کی وجہ سے جو نئے صوبے بنانے کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی یہ والی پروویژن. تو اب یہ کہا ہے کہ نئی جو 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اس میں اس صوبائی اسمبلی کی شرط کو ختم کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ابھی تک یہ تجاویز ہیں جن کو کہ ان کو حتمی شکل دینی ہے مشاورت کے بعد. پھر اسی طریقے سے جو دوسرا والا معاملہ، جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے بھی اس کو اوپر تفصیل سے بتایا کہ گورنر راج جو ہے اس کو لگانے کے لیے بھی صوبائی اسمبلی کی شرط جو ہے وہ آئین میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے اگر وفاق جو ہے وہ گورنر راج کسی صوبے میں لگانا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط دی جاتی ہے کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو. تو اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے اس کو وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے متعلق اگر کوئی فیصلے کا اختیار ہے تو وہ وفاقی آئینی عدالت کو دیے جانے کی تجویز ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خارجی محاذ پر جنگی صورتحال ہو، ملک میں جو ہے وہ معاشی بحران ہو یا کوئی قدرتی آفات کا سامنا ہو ملک کو، تو ایسی صورت میں انتخابات کو، عام انتخابات اگر آنے ہوں تو ان کو ملتوی کرنے کے لیے بھی ایک پروویژن جو ہے وہ ایک ترمیم جو ہے وہ اس کی تجویز جو ہے وہ بھی اس 28ویں ترمیم میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں. اور اسی سلسلے میں انہی بنیادوں پر، یعنی خارجی محاذ پر جنگی صورتحال، معاشی بحران اور قدرتی آفات کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں حکومت کی جو مدت ہے جو کہ 5 سال ہوتی ہے اس کو بڑھانے کی تجویز جو ہے وہ بھی زیر غور ہے. اور جبکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے، تو ترمیم اب یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ عہدہ جو ہے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ یہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو سونپا جائے گا، اور اس کو تجویز یہ ہے کہ اس کو 28ویں آئینی ترمیم میں اس حوالے سے اس کو بھی حصہ بنایا جائے. تو یہ بہت ساری ایسی ترمیم ہیں جو کہ جو ہمارے سیاسی اسٹرکچر پہ، ہمارے پارلیمنٹری اسٹرکچر پہ اور جو ہمارا انتظامی امور ہیں اس حوالے سے ایک بڑے پیمانے پر یہ وسیع البنیاد تبدیلیاں ہیں جو کہ اس بنیادی اسٹرکچر میں، ریاستی ڈھانچے میں رونما ہو سکتی ہیں. ابھی یہ تمام جو ہے اس کے اوپر مشاورتی عمل ہونا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی آئینی ترمیم کا کوئی پیکج جو ہے وہ اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے تمام جو ریپریزنٹیٹو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی صورت میں باقاعدہ ایک آئین میں ترمیم کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے جو کہ جس میں تمام ریپریزنٹیٹو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کی نوک پلک جو ہے وہ سنوارتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ڈیولپمنٹ ابھی ہونی ہے. باقاعدہ طور پر ابھی غیر رسمی طور پر آغاز ہوا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا آغاز جو ہے وہ یعنی مشاورتی عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہوگا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا جہاں اسے 2/3 اکثریت سے منظور کیا جا سکے گا.